السلام علیکم. راؤنڈ دی فیکٹ میں خوش آمدید. مجھے کہتے ہیں عرفان. کابل افغانستان میں اس وقت انتہائی افسوسناک صورتحال ہے. ایئرپورٹ پر 2 دھماکے ہوئے ہیں یکے بعد دیگرے, اور ان دھماکوں کے نتیجے میں کافی سارے لوگوں کی جان سے جانے کی اطلاع ہے. یہ شبہ اور خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ مرنے والوں کی تعداد میں بہت زیادہ اضافہ ہو سکتا ہے. انیشلی یہ بتایا گیا ہے کہ 13 لوگ جو ہیں وہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں, اور ذبیح اللہ مجاہد کے مطابق, جو کہ افغانستان میں طالبان کے سپوکس پرسن ہیں, ان کا کہنا ہے کم از کم 52 افراد جو ہیں وہ ہاسپٹلائزڈ ہیں, ہاسپٹل میں داخل ہوئے ہیں. اور جو غیر تصدیق شدہ ذرائع ہیں وہاں سے یہ شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ مرنے والوں کی تعداد 100 سے اوپر ہے. ابھی مزید جو خبریں آئیں گی, مزید جو تصدیق آئے گی, اس میں آپ کو اپڈیٹس جو ہیں وہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کو اس حوالے سے اپڈیٹ کروں. اب سب سے زیادہ ضروری چیز یہ ہے کہ یہ دھماکہ ہوا کیسے اور کس نے کیا, اور اس کے مقاصد کیا تھے. میں اس ویڈیو میں, جب آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھ لیں گے تو اس کے بعد آپ کے لیے نتائج تک پہنچنا بہت آسان ہو جائے گا. سب سے پہلے نام آتا ہے طالبان کا ذکر کرتے ہیں. کیا طالبان جو ہیں وہ یہ دھماکہ کر سکتے ہیں؟ دھماکے کے نتیجے میں ہمیشہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کے بینیفیشل کون ہے, اس کا فائدہ کسے ہوا ہے, اس کا نقصان کسے ہوا ہے. تو طالبان کی بات کرتے ہیں. سب سے پہلے طالبان جو ہیں, اگر وہ یہ دھماکہ کرتے ہیں تو طالبان کے حق میں یہ بہت بڑا خطرہ ہو سکتا ہے. کچھ انڈین چینلز جو ہیں ہمیشہ کی طرح بنا تحقیق کیے اس بات پہ مصر ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ دھماکہ طالبان نے کروایا ہے. طالبان یہ دھماکہ اس لیے نہیں کر سکتے کہ طالبان جو ہے ان کو انٹرنیشنل ریکگنیشن چاہیے, ہر صورت میں چاہیے. اگر وہ یہ دھماکہ کرتے ہیں اور ان کو اس کے نتیجے میں بہت بڑے نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. دوسری بات کہ طالبان نے کابل کے اوپر جو قبضہ کیا اس میں انہوں نے انتہائی زیادہ گریز کیا. کسی بھی قسم کی انہوں نے کوشش کی کہ کسی بھی قسم کا جو بلڈ شیڈ ہے وہ نہ ہو, خون خرابہ نہ ہو. تو طالبان سے کو آؤٹ آف لسٹ کر دیں. شمالی اتحاد کی بات کرتے ہیں. شمالی اتحاد ٹوٹلی آؤٹ آف کانٹیسٹ ہے اس حوالے سے. اب آتے ہیں ذرا امریکہ اور پینٹاگن کی طرف. امریکہ کا کہنا ہے, پینٹاگن کا کہنا ہے کہ اس کے پاس اطلاعات تھیں, اور اس کے پاس یہ اطلاعات تھیں کہ یہ دھماکہ ہو سکتا ہے, اور انہوں نے وارن کیا ہوا تھا کہ طالبان کو اور لوگوں کو اور اداروں کو وارن کیا ہوا تھا کہ یہ دھماکہ ہو سکتا ہے. اس کی اطلاعات ہیں, یعنی امریکہ کے پاس اس کی کچھ اطلاعات تھیں ان کے انٹیلیجنس سروسز میں یا جو بھی ہے. اب سچویشن یہ ہے, سچویشن کو تھوڑا سا سمجھیے گا کہ عام لوگ جو ہیں, جو عام افغانی ہیں, وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ امریکہ نکل جائیں, کہیں کسی نہ کسی طریقے سے افغانستان سے نکل جائیں, امریکہ چلے جائیں. اور اس کی جو بنیاد ہے, ذبیح اللہ مجاہد نے بھی اس کا ذکر کیا, اس کی بنیاد افغانیوں جو طالبان ہے اس کے ڈر سے زیادہ اس بات پہ ہے کہ وہ فائنینشلی لوگ چاہتے ہیں کہ وہ مضبوط ہو جائیں اور امریکہ چلے جائیں. تو کچھ اب یہ تو اس حوالے سے اب یہ جو نیوز ہے کہ یہ ان کے پاس اطلاعات تھیں, اس کا بینیفٹ کیا ہوا, امریکہ کو کیا بینیفٹ ہوا کہ جو عام افغانی ہیں وہ اب کابل ایئرپورٹ پر جانے سے گریز کریں گے, اور افغانستان میں جو بائیڈن نے جو ڈیڈ لائن دی ہوئی ہے اس کو وہ فالو کرے گا. G7 کنٹریز کے جو اجلاس ہوا اس میں بھی اس نے کہا جی کوئی ڈیڈ لائن میں کوئی قطعاً کسی قسم کا اضافہ نہیں کیا جائے گا, ہم اپنی ڈیڈ لائن کو میٹ کریں گے. اس کے بعد ایک اور نیوز یہ سننے کو ملی کہ ہر 39 منٹ کے بعد امریکہ جو ہے وہ ایک فلائٹ دے گا کابل سے, مینیج کرے گا. تو امریکہ ہر صورت میں اپنی جو ڈیڈ لائن ہے اس کو پورا کرنا چاہتا تھا. اس کے سلسلے میں جو رکاوٹ آ رہی تھی وہ یہ آ رہی تھی کہ جو عام افغانی ہیں, جن کو جو کہ صرف اس چکر میں کابل ایئرپورٹ پر پہنچے ہوئے ہیں کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے باہر چلے جائیں, تو ان کو روکنے کے لیے ہو سکتا ہے کہ یہ اس طرح کا واقعہ جو ہے یہ ایک کوریوگراف کیا گیا ہو. تو یہ خدشہ اور یہ شبہ ہے, یہ شبہات ہیں. مزید اس حوالے سے جو تصدیق آئے گی, مزید اس حوالے سے جو اپڈیٹ آئیں گی میں آپ تک پہنچاؤں گا. مجھے عرفان کہتے ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں راؤنڈ دی فیکٹ. بہت شکریہ. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.